یہ جو صفت ہے بے غیرتی یا بے حمیتی، دین کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، ناموس کے سلسلے میں اور سرزمین کے سلسلے میں، تو اس صفت کی جو ضد ہے وہ اس کا نام ہے غیرت، اس کا نام ہے حمیت، جو نتیجہ شجاعت ہے۔ جس میں شجاعت ہے اس میں غیرت ہے، جس کا نفس قوی ہے، روح قوی ہے، قوت نفس ہے۔ اشرف ملکات و صفات فضائل میں سے ہے یہ، خداوند متعال کا ایک نام ہے، یہ خداوند غیور ہے، صفات خدا میں سے خداوند اس قدر غیرت مند ہے کہ خداوند متعال کسی بھی بندے کے سلسلے میں یہ پسند نہیں فرماتا کہ وہ گناہ جو اس نے کیا ہے کسی اور کو بتا دے۔ ایک شخص راستے میں بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو سلام کیا، بھائی اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کوہستور پہ جا رہا ہوں، مناجات وغیرہ کرنی ہے۔ کہا کہ چلتے چلتے جائیں کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا، اپنے خدا سے کہیں کہ مجھے بخش دے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے کوہستور مناجات بھی کو، اور اس کی درخواست بھی پیش کی، خدا بندے میں ایسا راستے میں ایسا بندہ ملا اس نے یہ ایسے ایسے گناہ کے مجھے بتایا اور مجھے کہا کہ آپ سے جو ہے درخواست کروں کہ بخش دے۔ خداوند متعال نے وحی نازل کی، اے موسیٰ میں نے اسے بخش دیا، لیکن ایک شکایت ہے اس سے، اور جا کر اسے بتا دیں، اور یہ شکایت یہ ہے، میری خداوند متعال مجھے اس سے یہ شکایت ہے کہ اس نے اپنا گناہ تجھے کیوں بتایا، نہیں بتانا چاہیے۔ حتیٰ پیغمبر نبی خدا کو بھی خدا متعال پسند نہیں کرتا کہ اپنا گناہ کیا ہے، گناہ کے بعد مت بتائیں۔ لہذا شریعت میں حرام ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو، کہ کوئی بھی اپنا گناہ دوسرے کو بتائیں حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے یہ گناہ، حتیٰ شوہر بیوی کو مت بتائیں میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حتیٰ بیوی کو حق نہیں ہے کہ شوہر کو بتائیں، بیٹے کو حق نہیں باپ کو بتائیں، باپ کو حق نہیں کہ بیٹے کو بتائیں میں نے یہ گناہ کی۔ تو اپنا گناہ غیرت خدا کسی کے سامنے بیان کرنے کو مجال، خدا کی غیرت یہ ہے، خدا اس طرح غیرت مند ہے۔ تو آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا اگر کوئی گناہ کرو کسی اور کو بتا دے، تو آپ نہیں چاہیں گے، گناہ کیا بے شک تو نے، نافرمانی گناہ کیا، کسی کو نہ بتانا ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جو کوئی یہ صفت نہیں رکھتا، انہیں غیرت نہیں رکھتا، حمیت نہیں رکھتا، وہ مردوں کے زمرے سے خارج ہے، اس کو کہنا چاہیے نامرد، اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما لوگو جو کہ در حقیقت مرد نہیں ہے، ظاہراً دیکھنے میں مرد لگتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اشباہ الرجال ولا رجال، شبیہ ہیں، اشباہ شبیہ، مردوں کے شبیہ لوگو جو کہ اندر سے مرد نہیں ہے۔ ناموس، دین، سرزمین، اولاد، ان کا دفاع واجب ہے، کسی مجتہد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہاں پر کوئی بھی حملہ آور ہو جائے، انسان اس وقت تک لڑ سکتا ہے کہ شہید ہو جائے، اور وہ شہید ہے۔ حتیٰ ہمسایوں کے بارے میں اگر ناموس پہ حملہ ہوتا ہے آپ کو جانا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ اب کسی ہمسایوں کو قتل کیے جا رہے ہو، ہم لوگ بیٹھے رہے آرام سے، حمایت کرنا چاہیے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں شہادت تک، قتل تک انسان کو آگے بڑھنے کا حکم ہے، غیرت یعنی اس حد۔ اگر صادق نے فرمایا کہ خداوند متعال غیور ہے اور غیرت کی صفت کو دوست رکھتا ہے، اور یہ اس کی غیرت ہے کہ اس نے تمام اعمال ناشائستہ ظاہریہ و باطنیہ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ غیرت خدا متعال کا، اگر ہمیں گناہوں سے روکا ہے تو اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کو، اپنے ناموس کو گناہوں سے، ناشائستہ کاموں سے روکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میری غیرت اجازت نہیں دیتی کوئی ہمارے ناموس کے ساتھ گناہ کرے۔ خداوند متعال دین، اس لیے عرضیہ دین جو ہے وہ ناموس سے خدا ہے، یہ کام کریں یہ نہ کریں، یہ کریں یہ نہ کریں۔ تو خدا متعال کی غیرت کا تقاضا ہے کہ خدا متعال نے ناشائستہ کاموں کو حرام قرار دیا، مضر اور نقصان دہ کاموں کو حرام قرار دیا۔ تو ہمیں غیرت خدا متعال کا لحاظ کرتے ہوئے دین بھی سیکھنا چاہیے اور گناہوں سے دور ہونا چاہیے۔